تو یہ جو اہل تشیع حسن عشری کا اور خصوصاً بلکہ آپ ہی میرے سامنے نا، ہوں، آپ کا عقیدہ قرآن مجید کے بارے میں پہلے بھی آپ نے بیان کیا، یہ تحریف ہوں۔ قرآن جو آپ پر الزام ہے، کیا واقعی آپ تحریف کے قائل ہیں؟ ادھر دیکھیں سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور تحریف کا کیا تھوڑا سا نا مطلب ہے؟ جواب تھوڑے آپ کو پہلے بھی سوری فار انٹرپشن، آپ تھوڑے ذرا مختصر جواب دیجیے گا تاکہ میری زیادہ سے زیادہ سوال جی جی، ایڈریس ہو جائیں گے اور تھوڑی سی بات بھی ہو جائے گی اور بعد میں چلو. دیکھیں قرآن کی ایک آیت یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی 10 آیتیں بھی اللہ کا کلام ہے۔ اس پہ ایمان رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی تصدیق کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ جو اس پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ بات یہاں پر ہے کہ کیا اس قرآن میں غیر اللہ کا کلام ہے؟ یعنی اس موجودہ قرآن تحریف سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی نے وہ جیسے بائبل ہے نا، فیک ہے، بائبل پورا فیک ہے۔ ہوں، بعض مسلمان کہتے ہیں نا کہ بائبل محرف ہے، اس میں چینج کی گئی، چینج نہیں کی گئی، یہ پورا سب کا سب فیک ہے، جعلی ہے۔ لیکن ہم سمجھیں نا کہ اس میں قرآن میں کچھ باتیں ہیں، جیسے احادیث میں کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ احادیث جھوٹی ملی ہوئی ہیں نا، تو اس طرح قرآن اس طرح بالکل نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ لیکن کیا اس میں کمی ہوئی ہے؟ بات اس پر ہے، کیا اس میں یہ سب اللہ نے ایسے باتیں نازل کی ہیں جو موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، یہ اس میں کچھ کمی کی گئی؟ یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کمی نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس میں دلائل سب اسی پہ اشارہ کرتی ہیں کہ اس قرآن میں سے آیات کم ہوئی ہیں۔ اہل سنت کی احادیث، ہماری احادیث وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ اس اچھا. قرآن میں لیکن ہم جب کہتے ہیں نا، ہم تحریف کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتے ہیں کہ تحریف جو ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس بالکل قرآن بالکل. میں بشر کا کلام نہیں ہے، اس میں یہ سب اللہ کا کلام ہے، اس میں انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اس کی ترتیب جو ہے ترتیب نزول نہیں ہے، جس ترتیب میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق وہ پہلے نازل کیا تھا نا، وہ ترتیب نہیں، وہ تو سورہ اقرا آخر میں، یہ ترتیب صحابہ کی ترتیب ہے، لیکن یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ لیکن کیا اس میں جی. سے آیات کم کی گئی ہیں؟ دیکھیں ہم یہ بالکل اسی بات دلالت کرتے ہیں کہ آیات اس میں سے بہت ساری کم کی گئی ہیں۔ اچھا. پلیز ذرا پیچھے تھوڑی زوم میں تھوڑا سا پلیز ہلکی بات رکھیں. تھینکس فار. اچھا یہ ہے کہ میرے ذہن سے سوال پھر نہ نکل سکتا ہے نا جی جی ابوذر بھائی، وہ یہ ہے کہ ہاں، تو پھر یہ اس عنوان سے نا گفتگو نہیں کرنی چاہیے تحریف قرآن کلمہ کو کسی سنی کو آپ سے تحریف قرآن کی یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے میری ادنا رائے میں. جو آپ نے اپنا بیان کیا وہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں کمی ہوئی ہے. ہوں، اچھا کمی ہوئی ہے تو وہ جی اس کے اوپر بہت روایات پیش کرتے ہیں سنی جی کتب سے بھی اور ذخیرہ جی حدیث سے اور اپنے ہاں جو آپ کے پاس کتب جی سر، حدیث ہیں. جی ہاں، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہوں، یہ لحافظون کا جو لفظ ہے اس کی حفاظت، ہوں، اس سے مراد کیا کس طرح کی حفاظت ہے؟ ایک ہے اس کے متن کی یعنی کہ جو عبارت ہے، ایک ہے اس کے فہم کی، ہوں، ایک ہے اس کی ترتیب کی، اور ہوں۔ اسی طرح اس سارے کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ آپ اس سے لحافظون سے مراد کیا لیتے ہیں؟ دیکھیں جب کون سی قرآن کو جمع حفاظت ہے؟ کر رہے تھے نا زید بن ثابت، پہلے تو یمامہ میں جو قاری وغیرہ قتل ہوئے، تو عمر صاحب آئے ابو بکر کے پاس اور کہا کہ بہت سارے قاری یمامہ میں قتل ہوئے ہیں، اور مجھے ڈر رہا ہے کہ قرآن اگر مزید قاری قتل ہو گئے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو ابو بکر نے بات اس کی نہیں مانی، پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ آئے تو ابو بکر مان گئے، پھر انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا کہ دیکھو یہ عمر نے تجویز دی کہ ہم قرآن کو جمع کریں، کیونکہ بہت سارے قاری مارے گئے اور مزید قاری اگر مارے گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو زید بن ثابت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی، قرآن ضائع ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ نہ عمر کا یہ عقیدہ تھا، کیونکہ وہ ابو بکر کے پاس گیا کہ قاری مزید قتل ہوئے تو قرآن ضائع، بہت سارا قرآن ضائع، قرآن نہیں ضائع ہوگا، بہت سارا قرآن ضائع ہوگا۔ عمر نے جو زید سے کہا اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو سکتا ہے، پھر زید کا بھی یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، قرآن ضائع نہیں ہو سکتا، جی جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا یہ جو تفسیر کی جاتی ہے یہ ایک جدید تفسیر ہے، پرانے زمانے میں اس طرح کی تفسیر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آئے یہ کہہ رہا ہے،
اور یہاں پر جو انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر عربی زبان میں یاد کو کہتے ہیں نا، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر اس سے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو، کیونکہ انا ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، قرآن مجید سورہ طلاق میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے ذکر بولا ہے قرآن میں۔ اگر اس سے مراد قرآن بھی ہو، انا لہو لحافظون، ہم اس کی حمایت کریں گے نا، اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ضمیر کس کی طرف لڑ رہا ہے؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ یہ قرآن کی طرف لڑ رہا ہے، یہ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لڑ رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ کوئی نص نہیں ہے اس معنوں میں، یعنی محکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے نا۔ اگر اس طرح ذمہ داری ہوتی تو اس کا کوئی حدیث میں بھی اس کا جھلک مل جاتا، صحابہ کے اقوال میں بھی مل جاتا، کوئی اور بھی کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تحریف کے مقابلے میں قرآن کی، یہ تو بہت بعد میں، کیونکہ دیکھیں طارق بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ قرآن زیادتی سے محفوظ ہے یا قرآن ضائع ہونے سے محفوظ ہے۔ کوئی صحابی کا قول نہیں ہے، تابعی کا بھی کوئی قول نہیں ہے۔ تو اب پھنس گئے نا علماء کہ قرآن کامل ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ اسی آیت کو بنا لیتے ہیں نا۔ یہ جی سر جی، اس میں میرے ذہن میں دو سوال آتے ہیں۔ آپ نے جو کیا ذکر کا، سورۃ طلاق میں بھی ذکر سے لہو کا جب ضمیر ادھر جاتی ہے، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، بعض دفعہ شاید آپ یہ بھی کہتے ہیں، اس سے شاید علی علیہ السلام بھی ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا۔ سے مراد امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، یس، آپ یہ اہل تشیعوں کے ہاں یہ بھی ہے۔ اب یہ جو مختلف اس کی تفسیر ہے، آپ مجھے کیا کوئی نکال کے کوئی حدیث کو حوالہ دکھا سکتے ہیں کہ اس میں تفسیر ہمارے خصوصاً اہل سنت کے ہاں کوئی ذکر ہو جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں حدیث کوئی نہیں ہے اس آیت کے ذیل میں، اہل سنت کے ہاں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی صحابی کا قول بھی نہیں ہے اس آیت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں بہت سارے آیات ایسے ہیں نا کہ اس کے ذیل میں کسی صحابی کی تفسیر ہے، کسی تابعی کی تفسیر ہے، کسی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو نادر ہے، کم ہے اس کی تفسیر۔ اس کے ذیل میں کسی کی تفسیر نہیں ہے کہ اس سے مراد لہو لحافظون سے مراد قرآن مجید یا کور ہے۔ علماء کے تفاسیر ہیں، علماء نے تفسیر کی نا، علماء نے جو تفسیر کی ہے، یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بعد میں مفسرین کا یہ اقوال ہے۔ مفسرین بھی سب نہیں کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا قرآن کی۔ مفسرین مثلا ماتوریدیہ، ابو منصور ماتوریدی جو جماعت احناف ماتوریدیہ ان کے سب پیروکار ہیں، ان کا جو ہے ان کے کتاب میں اس آیت کے تین مختلف تفسیر ہیں۔ ایک مراد قرآن ہے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، قرآن ہم نے نازل کیا، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، لہو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے، جیسے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ تیسری یہ نبوت اس سے مراد ہے کہ ہم نبوت کی حفاظت کریں گے، جو عقیدہ نبوت ہے یا جو شان نبوت ہے اس کی وہ اس طرح تیسرے احتمالات دیتے ہیں نا۔ تو یہ آیا اس معنی میں محکم نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں نا یہ آیا اس معنی میں ہو بھی ہے تو ہمارا عقیدہ یہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، پورا شریعت محفوظ ہے، قرآن کے معنی بھی محفوظ ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ دنیا میں ایک ایسا فرد ہے جس کے پاس پورا علم شریعت ہے، پورا جتنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اس حرف بحرف اس کے جو انبیاء پورے انبیاء پہ نازل ہوا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جتنا وحی آیا وہ سب محفوظ ہے، وہ کوئی ضائع نہیں ہوا۔ اس کے اہل بیت علیہ السلام کے بعد سب محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ اس سے مراد یہ ہے، تو دیکھیں ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی کتابیں کبھی ضائع نہیں ہوئی، وہ سب موجود ہیں ہمارے پاس۔ آدم پہ جو نازل ہوئی ہیں، نوح پہ، ابراہیم پہ، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، انہوں نے اپنی اوصیاء کو عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاپرواہ آدمی نہیں تھے کہ قرآن نازل ہوا ہے بھئی وہ دنیا سے جا رہے ہیں، نہ جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے سب قرآن لکھایا تھا، ان کے نسخے اپنے پاس تھے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو بھی لکھایا تھا، اور سب جو ان کے پاس جو نسخے تھے انہوں نے فرمایا کہ میرے بستر کے اوپر تاکچی پہ رکھیے، آپ اس کو لے لیں، قرآن کو آپ جمع کریں، مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں، جیسے یہود نصارہ نے تورات انجیل کو ضائع کیا۔
اور مولا علی علیہ جی السلام نے پورا قرآن جمع فرمایا نا، جمع فرمایا، تو یہ قرآن کے محفوظ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کس نے قرآن جمع کی؟ کس نے قرآن کو محفوظ؟ پوری شریعت، پوری سنت. دیکھیں ابھی اتنے احادیث مسلمانوں سے کھو گئے ہیں، کہتے ہیں ہم قیاس کر رہے ہیں کیونکہ اس مسئلے پہ نص نہیں ہے ہمارے پاس، اسلام کا حکم اس مسئلے میں ہمارے پاس نہیں ہے، اور تو ہم قیاس کریں گے، استحسان کریں گے. تو یہ تو تو اس اللہ تعالیٰ نے دین ناقص تو نہیں بھیجا تھا، یہ پورے ارکان شریعت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس سب محفوظ ہیں. جی سر. اس میں پھر قبلہ یہ سوال ایک دو اور اشکال کہہ رہے ہیں یا معترضین بھی سوال یہی اٹھاتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو آپ نے ہمارے اہل سنت کے ذخیرہ میں اور قرآن میں اس کی تفسیر الگ ہو گئی، وہ واضح یعنی قول نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موجود نہیں، تو اس سے پھر یہ اور جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا اوپر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے قرآن کی حفاظت کے بارے میں، اور وہ نہیں نہیں حفاظت چلے وہ اگر موجود ہے، سن لیجئے گا پلیز، اگر وہ موجود ہے تو وہ پھر حفاظت کس طرح کی تھی؟ متن کی، سند کی، اس کے ترجمہ تفسیر کی، فہم کی، ترتیب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے متعلق جو فرمایا نا کہ یہ میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. نبی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے کہ قرآن کہاں ملے گا، دیکھو اس زمانے میں اکثر لوگ ان پڑھ تھے، اکثر لوگوں کے 99% لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اگر نسخہ ہوتا بھی نا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، پڑھ ہی نہیں سکتے تھے اکثر لوگ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح، اور قرآن عرب جو تھے نا، وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ قرآن سے بہت متاثر تھے عرب افراد، کیونکہ وہ شعر شاعری کے بڑے بڑے شوقین تھے عرب اس زمانے میں، فصاحت بلاغت کے. اور قرآن ایک ایسی کلام تھی اور ہے کہ بالکل انسان کے عقل کو وہ متحیر کر دیتا ہے، اتنی فصاحت، اتنی نورانیت، ایسا بلیغ کلام. تو عرب لوگ تو بہت سارے مسلمان ہوتے تھے، اسی لیے قرآن کو سن کر مسلمان ہوتے تھے نا، بہت سارے کہتے تھے یہ کلام جو ہے نا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ جن کا کلام نہیں ہے، یہ بہت فصیح. بہت سارے عرب قرآن کو سن کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے. وہ اکثر جو مسلمان تھے نا، وہ نئے نئے مسلمان تھے، اس طرح نہیں تھے پرانے مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اکثر مسلمان کوئی 6 مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، وہ تو اتنے احکام اور قرآن کو تو نہیں جانتے تھے بیچارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے تھے ان کو کہ دیکھو یہ قرآن جو اتنا عظیم ہے، یہ تمہیں کہاں ملے گا؟ میں تو جا رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں، میں تو نہیں رہوں گا تمہارے درمیان، تم مجھ سے سنتے ہو، تم اتنے تعجب کرتے ہو، تو یہ میرے بات صرف میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث نہیں ہے کہ پورا قرآن کس کے پاس ہے. پورا قرآن صرف فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ یہ کبھی قیامت تک الگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے صحابہ سے کہ تم بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، ہو بہو چلو گے نا. یہود نصارہ نے سب سے بڑا ظلم کیا اپنے کتابوں کی تحریف کی، اپنی کتابوں کو ضائع کیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں بھی نہیں ملے گا آپ کو فرمایا صحابہ سے کہ سوائے تم کتاب کو تم تعریف نہیں کرو گے. اس حدیث کے مصداق صرف دوسرے صحابہ ہی ہیں، تمام نہیں ہیں باقی. دیکھیں پوری امت بھی ہے، صحابہ بھی شامل ہے نا، بطریق اولا صحابہ شامل ہے. جب فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے نا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی تابعین، باقی جو ادوار آئیں گے وہ نہیں ہیں، پوری امت کو شامل ہوتی ہے. لیکن صحابہ جو اہل سنت کہتے ہیں نا، اس میں صحابہ شامل نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، ہو بہو. تو وہ صحابہ خارج نہیں ہو سکتے نا. یہود نصارہ نے کیا اپنے وحی کو ضائع کیا ہے، یہ بہت واضح دلیل ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ذہین، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہادی بنایا. اگر ہم کافر بھی ہوتے نا کہتے وہ ذہین ہے، تو انہوں نے کبھی یہ استثناء نہیں فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح قرآن کو ضائع نہیں کرو گے، کبھی نہیں فرمایا. جی سر بولیں. قبلہ یہ تو جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، یہ ایک عقلی سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو بہو تم ان کے ہاں طرف چلو گے. ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں، تو ایک طرف ساتھ ہی ان کا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سی تحریف کی اپنی کتب میں، ان کی اصل شکل میں کلام الہی موجود نہیں. تو پھر ہم ان کے ہو بہو چلیں گے تو ہمارے کلام الہی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے. دیکھیں ان کے فرمایا کہ آپ ان کے محفوظ ہے، چلو گے نا، ان کے رسوم پہ چلیں گے. صحابہ نے ان کے رسوم پہ گئے، انہوں نے اپنے تورات انجیل کو ضائع کیا. اب انہوں نے اپنے تورات انجیل کو فیک بنایا. ہمارے ہاں قرآن مجید فیک نہیں بنائی گئی ہے،
قرآن کریم کے جو آیات ہیں وہ قرآن ہے. اہل بیت علیہ السلام کے اگر احادیث نہ ہوتے نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ویریفائی کیا, آتھینٹیکیٹ کیا کہ یہ واقعاً قرآن ہے, تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی کہ یہ واقعاً وہی قرآن ہے. اچھا لیکن چلیں ہمارے پاس واضح احادیث موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے, کثرت کے ساتھ, کہ یہ سب اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھا کرو, اس پہ اچھا تدبر کیا کرو, اس پہ عمل کرو, اس کی اتنی برکت ہے, فلان سورہ کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے اتنے زیادہ احادیث ہیں. اگر اس طرح نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے عام طور پہ شامل ہوتا ہے کہ یہ بھائی یہ قرآن ہے بھی کہ نہیں, یہ فیک ہو سکتا ہے پورا. ٹھیک ہے نا, پھر کوئی اعتبار نہ رہتا. قرآن کی اعتبار کہاں سے ملتا ہے بھائی؟ اعتبار کہ یہ واقعاً قرآن ہے, واقعاً یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں تواتر ہے, تواتر تو عثمان تک ہے, عثمان سے پہلے کوئی تواتر نہیں ہے, عثمان کی خلافت سے پہلے کوئی تواتر نہیں. تواتر ثابت کرو نا, بڑا تواتر اس ایک کے اہم بعد ہے. سوال ہے وہ, جی سر پوچھیں. میں وہ بعد میں رکھوں گا. اچھا اس سوال کے بعد یعنی تو آپ آپ حکیم ثاقب بتائیے صاحب کہ کو لے کے آنا, اس موضوع پہ مناظرہ ہوگا نا, اس میں بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیں کہ جو مصحف حضرت علی علیہ السلام کے پاس, اس کی کچھ اور بھی کاپیاں بنی ہیں یہ بنیا یا یہ اہل بیت وہ علیہ السلام کے پاس تھی نا کتاب ندیم, فہرست ندیم میں اگر آپ دیکھیں نا, ندیم جو ہے فہرست ابن ندیم کی جو فہرست ہے اس میں وہ سب سے پرانی لسٹ ہے کتابوں کی. یعنی عالم اسلام میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کون کون سی کتابیں, کتابوں کا جو ہے فہرست ہے, اس کو کہتے ہیں فہرست ندیم. اس میں موجود ہے کہ اس نے دیکھا تھا, اس میں بھی موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام کا نسخہ ہے وہ سادات حسنی کے پاس بھی تھا. امام حسن علیہ السلام کے اولاد کے سادات, وہ ترتیب بھی لکھتا ہے کہ میں نے وہ مصحف دیکھا, اس میں ترتیب اس طرح ہے, ترتیب مختلف ہے سوروں کی, مصحف مولا امام علی علیہ السلام کی پورا ترتیب یہ لکھتا ہے کہ اس میں یہ امام حسن علیہ السلام اور یا دیگر اہل بیت سے کچھ ایسی شواہد ملتے ہیں جنہوں نے وہ قرآن کو دیکھا, پڑھا اور حفظ کیا اس بالکل ترتیب بالکل سے, حفظ کیا اس ترتیب سے. اہل بیت علیہ السلام واقع کون کو مولا علی علیہ السلام کو ضائع کرتے قرآن کو, تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس سب انبیاء کی کتب تھی. لیکن حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام سب کی کتابیں, حضرت صحیح تورات, صحیح انجیل, صحیح زبور, ائمہ علیہ پورا قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل وہ پورا ان کی شریعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جتنے حلال حرام ہیں جو صحابہ کو نہیں ملے, جو ان کو ٹائم ہی نہیں ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا, صحابہ بھول گئے, وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار لکھوا دیا مولا علیہ السلام کو. وہ سب موجود تھے اور آج بھی موجود ہے امام عصر علیہ السلام کے پاس, اور وہ پڑھتے تھے, لوگوں کو دکھاتے بھی تھے, اپنے شیعوں کو دکھاتے بھی تھے, بس منع کرتے تھے کہ تم دوسروں کو نہ دکھانا, دوسروں کو یہ اس کو نہ دکھانا, مگر یہ افراد جو ان پہ تمہیں پورا اعتبار ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اوکے, تھینک یو سر. اچھا, اس میں خیر ایک سوال صرف رہ جی گیا سر, کہ یہ جو حضرت جو ان کے پاس جو کاپیاں جو موجود تھا مصحف, اس کے بعد یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے قرآن پاک, تو آپ پھر یہ ایک طرف ان کے اسلام پر یعنی اعتراض کرتے ہیں, تو ان کو مطلب عدم اسلام کے قائل ہیں یا اس طرح کی مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں, تو اس قرآن پاک کو پھر آپ کیسے کیوں لیتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے نا, امام علیہ السلام کے اچھا, حدیث ہیں کہ یہ پورا قرآن ہے, یہ پورے کا پورا قرآن ہے, اس میں نور ہے, حجت ہے, لیکن یہ وہ قرآن نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام نے جمع کی. تو جب اس کی آپ نہیں سمجھتے جب ترتیب آیات کی ایک آیت کو دوسری کے ساتھ کو اس کا وہ جو اصل متن ہے یا اس کا جو اصل فہم ہے, اللہ تعالیٰ, ہاں فہم بدل جاتا ہے, بالکل قرآن مجید جب فہم بدلتا ہے تو اس میں فرقے بنتے ہیں. بالکل قرآن مجید کے جتنے آیات ہیں ان کی تفسیر پہ آپ عمل ہی نہیں کر سکتے, مگر یہ وہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی. اس کے بہت سارے احادیث ہیں کہ قرآن مجید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک, تو یہ جو آپ نے ابھی اپنا یہ جو مقدمہ بیان کیا یا جو جوابات دیے ہیں, کیا یہ دیگر تمام اسنا عشری کا یہی مثلا اسنا عشریوں کو پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا چیز ہے, یہ بیچارے ان کو علماء جاہل ہیں, یہ علماء جاہل پڑھتے نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا چیز ہے. عوام کو وہ کیا بتائیں گے, عوام بیچارے علماء سے سیکھتے ہیں, علماء کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ عقیدہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ.
جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف